رب رحیم کے انتہائی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اس کے رحمتوں سے بہرآور ہونے کے لیے ایک موقع نصیب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اور سحری میں اٹھتے ہیں اور اس کے بعد مغرب تک ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان اور فضل ہے، اور جو ساتھی اس کے لیے جدوجہد اور کوشش میں مصروف ہے وہ یقیناً قابل صد تحسین ہے، اور اللہ پاک ان کے ان تمام اعمال کو قبول و منظور فرما لے۔ لیکن تھوڑی سی اگر ہم نے اس میں مزید بہتری کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ روزہ ہمارے لیے ڈال بنے گا، اور یہی روزہ ہمارے لیے جنت میں دخول کا سبب بنے گا، یہی روزہ اللہ کی رضا کا سبب اور یہی روزہ کامیابیوں اور کامرانیوں کا سبب بنے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، روزہ نام صرف پیاس اور بھوک کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا نام روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں اور بہت سے کام نہیں کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور اس میں بے خیالی میں ایک بہت بڑا گناہ ہم سے ہوتا ہے اور جس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ اب غیبت کہتے کس کو ہے تو اس کو ذرا سمجھا جائے کہ غیبت کہا اس کو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک آدمی میں کوئی کمی پائی جائے اور اس کمی کو کوئی بیان کرے تو اس سے اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اگر یہ چیز اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت ناجائز ہے، اور اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ تو بہتان ہے، اس کی سزا بھی الگ ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کے احکامات بھی الگ ہے۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جو اس میں کوئی کمی پائی جا رہی ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور اسی غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ آ کر کے آپ سے شکایت کی کہ دو خاتون ہیں اور ان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور بالکل بے ہوش ہونے کو قریب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ دو پیالے لے جا کر کے ان کو دھو۔ جب وہ پیالے ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے الٹیاں کی اور اس میں خون جمع ہوا اور گوشت کے لوتڑے آئے۔ تو صحابہ تعجب میں مبتلا ہو کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بیٹھ کر کے غیبت کر رہی تھی اور یہ ایک دوسرے کے گوشت کھا رہے تھے، یہ اس کا اثر ہے۔ اسی طریقے پر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کو دوسروں کی کمیاں بیان کرتا ہے اور اس کے عیوب کو بیان کرتا ہے تو اس کی دنیا میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عظمت کی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس بندے نے گناہ میرے کیا تھا، آپ کا نہیں کیا تھا، اور آپ نے اس کمی کو اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا، تو اب تیرے اوپر موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں تمہیں مبتلا نہ کر دوں اور لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر دوں۔ تو میرے بہنوں اور میری ماں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اب یہ گناہ بے لذت میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ ہم بیٹھ کر کے بھی سارے دن یہ تقسیم کرتے رہتے کہ وہ یوں تھا، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت کرنے والا سننے والا دونوں کو ایک جیسا اس میں گناہ ملتا ہے اور دونوں کا ایک جیسا آخرت کے اعتبار سے مواخذہ ہوگا۔ لہذا ہمیں شریعت کے اعتبار سے بتایا یہ گیا کہ کسی محفل میں جب تم جاتے ہو اور وہاں غیبت ہوتی ہو تو تم ان کو روک لو، اگر روک نہیں سکتے تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ شریک گناہ مت رہو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ دیکھو آخرت کے اعتبار سے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والے جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جس کی غیبت کی گئی ہے
تو اب اس کو کہا جائے گا کہ اس کو اس کا بدلہ دو، تو وہاں پیسے ہے نہیں، جرگہ ہے نہیں، کوئی عدالتی سسٹم تو اللہ کی عدالت کے سوا کوئی اور ہے نہیں، تو پھر جس کی غیبت کی گئی ہے تو یہ کیا جائے گا کہ جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دی جائے گی۔ اگر اس سے معاملہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس سے بھی پورا نہیں ہوا تو پھر جس کی غیبت کی اس کی گناہ اٹھا کر کے ان کو دیا جائے گا۔ تو اب بتائیے کہ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، روزے رکھے، نفلی عبادات کی، حج کیے، عمرے کیے، غریبوں کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، لیکن ساتھ میں یہ دریچہ اور کڑکی ہم نے کھلا رکھا کہ جس میں لوگوں کی غیبت ہوتی رہی، تو پھر وہاں اس عبادت کا کیا بنے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں ایک نفل فرض کے برابر ہے اور فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے زبان کو اس گناہ سے آلودہ کرنا، گندہ کرنا، یہ کتنی کم نصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ غیبت پر معاف نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو اگر کہیں غیبت ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے جا کر کے معافی مانگی جائے کہ بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، اور اپنا معاملے کو صاف کر دیا جائے، اور رمضان المبارک میں غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور بعضی حضرات نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ غیبت کہ گناہ ماں کے ساتھ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو الیاذ باللہ، اللہ بچائے، زنا کی شناعت کتنی سخت ہے، پھر وہ زنا، اور پھر وہ محارم میں، اور محارم میں پھر والدہ، اس سے بھی اس کے گناہ زیادہ ہے۔ تو اس گناہ کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ہم اس کو کریں؟ لہٰذا اس ماہ مقدس میں کوشش اس بات کی جائے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔